بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے اہم عنوانوں پر چند بیانات جاری کرنے کی مجھے سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ فالحمدللہ علی احسانی۔ یہ بیانات اگرچہ اپنے موضوع کے اعتبار سے بہت ہی مختصر ہوں گے، لیکن بحمدہ تعالی سیرت نبویہ کے ضروری مضامین کی ایک حد تک جامع ہوں گے، جس کو سیرت المصطفیٰ کے نام سے سامعین کی خدمت میں پیش کرنے کی روحانی مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ کوئی بھی شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے تمام گوشوں کو مکمل کر کے اس کے تمام جزئیات کا احاطہ نہیں کر سکتا، کیونکہ سیرت نبویہ کا ہر عنوان وہ بحر ناپیدا کنار ہے کہ اس کا پار کر لینا بڑے بڑے اہل علم کے لیے اتنا ہی دشوار ہے جتنا کہ آسمان کے چاند تاروں کو توڑ کر اپنے دامن میں رکھ لینا۔ اس سال یعنی 1447 ہجری مطابق 2025 عیسوی پوری دنیا میں ہر طرف 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی خصوصی تیاریاں چل رہی ہیں۔ عقیدت مند حسب حیثیت و طاقت اپنے رسول کی بارگاہ کرم میں نذرانے عقیدت پیش کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی ہر نیکی کو قبول فرمائے۔ اس موقع پر میری دلی تمنا ہے کہ سیرت رسول اکرم کے موضوع پر خدمت کا شرف پانے والوں کی فہرست میں ناچیز کا نام بھی شامل ہو جائے۔ مصروفیت کے اس دور میں عوام سے کسی مفصل کتاب کے مطالعہ کی امید کم ہے، اس لیے مختصر تقریر کی صورت میں پیش کرنے کا ارادہ کیا تاکہ کسی وجہ سے نہ پڑھ سکنے والے لوگ بھی سن کر اپنے نبی کی سیرت طیبہ سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ اس موضوع یعنی سیرت رسول کے عنوان پر درس یا بیان کے لیے میں نے عالم اہل سنت و جماعت حضرت علامہ الحاج عبد المصطفیٰ اعظمی مجددی علیہ الرحمہ کی تالیف سیرت مصطفیٰ کو اپنا ماخذ بنایا ہے۔ اللہ تعالی صاحب کتاب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جس طرح کتاب کا مطالعہ ہمارے لوگوں کے لیے ایک مشکل کام بن گیا ہے، اسی طرح کتابوں کی طباعت بھی نہایت مشکل کام ہے۔ ہمارے لوگوں سے فضول خرچی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے، مگر کسی تعمیری کام میں خرچ کرنا ان کے لیے بڑا ہی دشوار گزار ہے۔ اس لیے اپنے بیانات ریکارڈ کر کے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ کسی طرح لوگوں تک دین کی باتیں پہنچیں۔ اگر سامعین کرام کو اس میں کوئی کمی یا خامی سمجھ آئے تو میں بہت ہی شکر گزار رہوں گا کہ وہ میری اصلاح فرما کر مجھے اپنا ممنون احسان بنائیں، اور اس درس اور اس بیان کو سننے کے بعد عذراء کرم کمنٹ میں اپنے تاثرات سے ضرور مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ درسوں میں یا بیانات میں خامیوں کی تکمیل اور آپ کے حکموں کی تعمیل کر کے تلافی مافات کر سکوں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب تک اس بیان کو پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ اپنے رسول کی سیرت طیبہ کو عام کرنے والوں کی فہرست میں آپ کا بھی نام شامل ہو جائے اور ثواب پانے کے حقدار بن جائیں۔ سیرت مقدسہ پر اس بیان کو سننے کے وقت ادب و احترام کا خاص خیال رکھیں، اور جب تک دل جمعی باقی رہے سنیں، اور ذرا بھی اکتاہٹ محسوس ہو تو سننا بند کر دیں اور بے توجہی کے ساتھ ہرگز نہ سنیں۔ بعض احباب کے نیک مشورے کی برکت سے ناچیز کو اس عظیم خدمت کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کو امت مسلمہ کے لیے ذریعہ رشد و ہدایت
اور مجھ گنہگار کے لیے زاد آخرت و سامان آخرت بنائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم الی یوم الدین برحمتہ وہو ارحم الراحمین۔ سامعین کرام، آج ہر زبان میں سیرت نبویہ کی کتابوں اور بیانات کا اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کی سوانح حیات کے بارے میں اس کا لاکھواں بلکہ کروڑواں حصہ بھی عالم وجود میں نہ آ سکا۔ حضرات، سیرت سے یہاں یہ مراد ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے وفات اقدس تک کے تمام مراحل حیات، آپ کی ذات و صفات، آپ کے دن و رات اور تمام وہ چیزیں جن کو آپ کی ذات و صفات سے تعلقات ہوں، خواہ وہ انسانی زندگی کے معاملات ہوں یا نبوت کے معجزات ہوں، ان سب کو سیرت رسول میں شمار کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، ملک عرب یہ بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے، یعنی دکھنی پچھم یا ساؤتھ ویسٹ میں واقع ہے۔ چونکہ اس ملک کو 3 طرف سے سمندر نے اور چوتھی طرف سے دریائے فرات نے جزیرہ کی طرح گھیر رکھا ہے، اس لیے اس ملک کو جزیرۃ العرب بھی کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اسے دا عربین پیننسولا کہا جاتا ہے۔ حضرات، حجاز چونکہ وادی تہامہ اور علاقہ نجد کے درمیان حاجز اور حائل ہے، اسی لیے ملک کے اس حصہ کو حجاز کہا جاتا ہے۔ حجاز کے یہ مقامات تاریخ اسلام میں بہت مشہور ہیں، یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بدر، احد، فدق، حنین، طائف، تبوک، غدیر خم وغیرہ۔ مکہ مکرمہ حجاز کا یہ مشہور شہر 2 بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، جبل ابو قبیس اور جبل قعیقوعان۔ اسی شہر میں حضور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ شہر مکہ اور اس کے اطراف کے چند مشہور مقامات کے نام ہیں کعبہ معظمہ، صفا مروہ، منی، مزدلفہ، عرفات، غار حراء، غار ثور، جبل تنعیم، جعرانہ وغیرہ۔ اور مکہ مکرمہ میں ہر سال ذوالحجہ کے مہینے میں تمام دنیا کے لاکھوں مسلمان حج کے لیے آتے ہیں۔ حضرات گرامی، مکہ مکرمہ سے تقریباً 320 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ منورہ ہے۔ نئے ذرائع جیسا کہ میٹرو اور نئی سڑکوں کی تعمیر کے حساب سے کلومیٹر الگ ہو سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ جہاں مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور 10 برس تک مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے، اور اسی شہر میں آپ کا مزار مقدس ہے جو مسجد نبوی کے اندر گنبد خضرا کے نام سے مشہور ہے۔ اگر ہم ملک عرب کو کرۂ زمین کے نقشے پر دیکھیں تو اس کے محل وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو ایشیا، یورپ اور افریقہ 3 بر اعظموں کے وسط یعنی درمیان میں جگہ دی ہے، اور ملک عرب دنیا کا مرکز اور 3 بڑی سلطنتوں کا عرب سے تعلق ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں ہدایات پہنچانے کے ذرائع بخوبی موجود تھے۔ غالباً یہی وہ حکمت الہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا اور ان کو اقوام عالم کی ہدایت کا کام سپرد فرمایا۔ عرب کی اخلاقی حالت نہایت ہی ابتر بلکہ بد سے بدتر تھی۔ جہالت نے ان میں بت پرستی کو جنم دیا، اور بت پرستی کی لعنت نے ان کے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر ان کو توہم پرست بنا دیا تھا۔ وہ مظاہر فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے۔ وہ خود ساختہ مٹی اور پتھر کی مورتوں کی عبادت کرتے تھے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، رہزنی، جوا، شراب خوری، حرام کاری، عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، عیاشی، فحش گوئی، غرض کون سا ایسا گندا اور گھناؤنا عمل تھا
جو ان کی سرشت میں نہ رہا ہو۔ چھوٹے بڑے سب کے سب گناہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام نامی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی ہاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا اور عرب کی زمین ان کو عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی سارہ کے مقدس شکم سے تولد ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ملک شام عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت قطورہ کے پیٹ سے جو اولاد مدین وغیرہ ہوئے، ان کو آپ نے یمن کا علاقہ عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے اور ان کی اولاد میں خداوند قدوس نے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ وہ بہت جلد تمام عرب میں پھیل گئے، یہاں تک کہ مغرب میں مصر کے قریب تک ان کی آبادیاں جا پہنچیں اور جنوب کی طرف ان کے خیمے یمن تک پہنچ گئے اور شمال کی طرف ان کی بستیاں ملک شام سے جا ملی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک فرزند جن کا نام قیدار تھا بہت ہی نامور ہوئے اور ان کی اولاد خاص مکہ میں آباد رہی، اور یہ لوگ اپنے باپ کی طرح ہمیشہ کعبہ معظمہ کی خدمت کرتے رہے، جس کو دنیا میں توحید کی سب سے پہلی درسگاہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہی قیدار کی اولاد میں عدنان نامی نہایت اولو العزم شخص پیدا ہوئے، اور عدنان کی اولاد میں چند پشتوں کے بعد قصی بہت ہی جاہ و جلال والے شخص پیدا ہوئے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں مشترکہ حکومت کی بنیاد پر 440 عیسوی میں ایک سلطنت قائم کی اور ایک قومی مجلس یعنی پارلیمنٹ بنائی جو دار الندوہ کے نام سے مشہور ہے، اور اپنا ایک قومی جھنڈا بنایا جس کو لوا کہتے تھے۔ قصی کے بعد ان کے فرزند عبد مناف اپنے باپ کے جانشین ہوئے، پھر ان کے فرزند ہاشم، پھر ان کے فرزند عبد المطلب، یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہے۔ انہی عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ ہیں، جن کے فرزند ارجمند ہمارے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔